تم کچھ ضرورت سے زیادہ اس کی سائڈ لینا شروع نہیں ہوگی جانے من؟ ہانیہ نے دانستہ خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ بری طرح چونکی۔ ہاں، شاید اس لیے کہ مجھے اس وقت ملا جب مجھے حقیقت میں کسی کی ضرورت تھی۔ جب سے جاب چھوڑی ہے گھر میں فارغ رہ رہ کر دماغ مفلوج سا ہو گیا ہے۔ یقین مانو کہ زندگی میں قطعاً بھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسی نے مجھے احساس دلایا کہ میں گھر بیٹھ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ حریم نے صاف گوئی کی انتہا کر دی۔ تمہیں پھر بھی محتاط رہنا چاہیے۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کے ساتھ فیس بک پر دوستی ہوئے، اور میں تو یہ انٹرنیٹ کی دوستیوں کی قائل نہیں۔ کیا پتا کون کس کے نام کا برقع پہن کر بیوقوف بنا رہا ہو، اور فیس بک کے حوالے سے تو آئے روز ڈرامے سننے کو ملتے ہیں۔ ہانیہ کے نازتے انداز پر وہ تھوڑا سا تلخ ہوئی۔ کم آن یار، کیا بچوں جیسی باتیں کرتی ہو؟ میں اچھی خاصی 24 سال کی میچور لڑکی ہوں، کوئی ٹین ایجر نہیں کہ کوئی مجھے الو بنا جائے۔ اس نے لمبی انگڑائی لیتے ہوئے اسے یاد دلایا، جبکہ اس کی اس منطق پر ہانیہ نے گود میں رکھا کشن کارپٹ پر اچھالا اور خود سنبھل کر بیٹھ گئی۔ محترمہ، یہ جو آج کے مرد حضرات محبت نام کا تعویذ ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، یہ لڑکیوں کا دماغ خراب کرنے کو کافی ہیں۔ آج کل کی نوجوان لڑکیاں ویسے تو سمجھدار ہو گئی ہیں، وہ لڑکوں کو چٹکیوں میں اڑاتی ہیں، محبت نام کا کوئی پھندا اپنے گلے میں نہیں لٹکاتی۔ ان کی ترجیحات میں پیسہ، گھر، گاڑی پہلے نمبر پر، اور محبت کا نمبر کہیں آخر میں ہی آتا ہے۔ یہ تمہارے میرے جیسے لوگ جو الفاظ کے پیچھے بھاگتے ہیں، حساسیت کا توق پہن کر ہر شخص کے لفظوں پر اعتبار کرتے ہیں اور پھر دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگی کی ترجیحات میں محبت پہلے نمبر پر ہوتی ہے، اور پھر یہی محبت ہمیں زندگی کی دوڑ میں سب سے آخر میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ہانیہ کے لہجے میں کوئی تلخ تجربہ پوشیدہ تھا۔ اس کی بات پر حریم الجھی۔ اللہ نہ کرے یار، کچھ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اس نے دہل کر ہانیہ کی طرف دیکھا تھا جو صوفے پر بے تکلفی سے بیٹھی ہوئی اب کارپٹ سے کشن اٹھا کر فضا میں اچھال کر انتہائی بچکانہ انداز سے خوش ہو رہی تھی۔ یار، سوچ سمجھ کر بولنے سے اگر سب اچھا ہو جائے تو شاید دنیا میں سناٹا چھا جائے، امن و سکون ہو جائے، آدھا دن لوگ الفاظ کو تولنے میں اور پھر بولنے میں لگا دیں۔ ہانیہ نے شرارت سے اس کا زرد چہرہ دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا کشن اس پر اچھال دیا۔ وہ اس اچانک حملے پر ایک دم ہراساں سی ہوئی اور کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا جو صوفہ کم بیڈ پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سوچیں رقصاں تھیں، لیکن وہ بظاہر آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کاش زندگی میں آنکھیں بند کرنے سے سارے مسائل حل ہو سکتے۔ حریم کے ذہن میں بڑی سرت سے اس سوچ نے ڈیرا جمایا تھا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ دیکھو اچھی لڑکی، توقعات کے درختوں پر ہمیشہ مایوسی کا پھل لگتا ہے۔ تم یہ بات خود کو سمجھا کر اپنی زندگی آسان کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ صبح سے 3 دفعہ رو چکی تھی۔ آج جویریہ بھابھی کی چھوٹی بہن کی شادی تھی، اور وہ حریم کی خالہ زاد کزن تھی۔ اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود کسی نے ایک دفعہ بھی جھوٹے منہ ان ماں بیٹی کو چلنے کی دعوت نہیں دی۔ بیگم صالحہ بھی سخت آزردہ تھی۔ اپنی اس بہن کی کمزور معاشی حیثیت کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کی ڈھال بنی رہی، ہر موقع پر اس کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اپنے لائق فائق چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹے کے لیے بہن کی BA فیل بیٹی کا رشتہ لے کر سارے خاندان کی مخالفت سہی۔ آج اسی بہو نے انہیں کھڈے لائن لگا دیا تھا، اور سگی بہن نے بھی مطلب نکل جانے پر آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اب اس گھر میں ان کی بیٹی آل ان آل تھی، ان کو اب کسی کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان سب کی شادی پر جانے کے بعد حریم نے نہ جانے کیوں نوفل کا نمبر ملا لیا تھا۔ اب ان کی فیس بک کے علاوہ سیل فون پر بھی گھنٹوں بات ہونے لگی تھی۔ توقعات کی فصل کو کسی بیج یا کھاد کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے۔ جہاں کسی سے تعلق واسطہ بنتا ہے، وہیں توقعات کے پودے سر اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کمبل اپنی ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے افسردگی سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آج سردی بھی تو کافی تھی۔ اس نے بمشکل صالحہ بیگم کو سلایا تھا۔ کیا فائدہ اس فصل کا جو ہلکی سی بے رخی یا بے اعتنائی کی دھوپ برداشت نہ کر سکے اور فوراً مرجھا جائے؟ نوفل نے خلوص دل سے اس سادہ لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی جو اسے کچھ ہی عرصے میں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اپنا دل مضبوط کرو، اس پر لوہے کا خول چڑھا لو تاکہ کسی کی بات کا کوئی اثر نہ ہو، اس نے شگفتگی سے نصیحت کی۔ دوسری طرف ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد گویا ہوئی۔
پتہ نہیں لوگ کیسے سخت دل ہو جاتے ہیں. یہاں تو دل موم کی طرح لمحے میں پگھل جاتا ہے. حریم کی رنجیدگی کسی طور بھی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی. پتہ تو ہمیں بھی نہیں چلا کہ یہ موم جیسے دل کیسے اتنے مضبوط دل میں نقب لگا جاتے ہیں. وہ اس کی زمینی انداز پر چونکی. پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنی باتوں سے اسے بار بار چونکا رہا تھا. اب تو وہ ڈائریکٹ حملے کرتا تھا جو اکثر اسے بوکھلا کر رکھ دیتے. دونوں ایک خاص تعلق کی ڈور میں بند گئے تھے اور انہیں پتہ تک نہیں چلا تھا. کیا مطلب؟ وہ بری طرح گڑبڑائی. مطلب تو کچھ نہیں. ایک بات بتاؤ حریم، تمہیں مجھ جیسے عام بندے میں آخر کیا نظر آیا؟ تم اچھی خاصی خوبصورت اور سب سے بڑھ کر خوبصورت لڑکی ہو. نوفل نے آج وہ سوال ہی لیا تھا. رات ہی اس نے حریم کی بے شمار تصاویر دیکھی تھی جو اس نے اس کے بے پناہ اسٹار پر بھیجی تھی. تب سے وہ اسے دن میں کوئی 4 دفعہ کال کر چکا تھا. خوبصورت کا تو مجھے پتہ نہیں. فی زمانہ لمبے بال آؤٹ آف فیشن ہے. میرے پاس لمبے گھنے سیاہ سلکی بالوں اور سیاہ آنکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اس میں بھی میرا اپنا کوئی کمال نہیں. یہ اوپر والے کا میری ذات پر احسان ہے. جہاں تک بات سیرت کی ہے تو جیسی میری عادات ہیں، میں اپنے خاندان کی لڑکیوں کے خیال میں سوسائٹی میں موو کرنے کے لحاظ سے انفٹ ہوں. وہ مجھے پینڈو، دقیانوسی اور 18ویں صدی کی خاتون کے القابات سے نوازتی ہیں. حریم کا استہزائیہ انداز دوسری جانب نوفل کو سخت برا لگا. وہ سب کاغذی پھولوں جیسی لڑکی ہیں. مصنوعی میک اپ زدہ نقلی چہرے، خود غرض رویے اور نام نہاد روشن خیالی کی مظہر. تم اپنا مقابلہ ان سے مت کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا. نوفل کی بات پر اس کے دل کی دھڑکنوں میں ایک ارتعاش برپا ہوا. تم بہت خالص، بے غرض، مخلص اور انسانیت سے محبت کرنے والی بہت اچھی لڑکی ہو. تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے لیے یہ کتنے بڑے احساس کی بات ہے کہ میں اس لڑکی سے بات کرتا ہوں جو دین اور دنیا کو بڑے متوازن انداز سے ساتھ چلا رہی ہے. مجھے تم پر رشک آتا ہے. تم نے اپنی ماں کی خدمت کی خاطر اپنی اچھی خاصی نوکری چھوڑ دی اور اتنی آزادی کے باوجود بے راہ روی کا شکار نہیں ہوئی. نوفل نے اسے کھلے دل سے سراہا. اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، سب اللہ پاک کا کرم ہے. حریم کے الفاظ اور لہجے میں عاجزی کا عنصر نمایاں تھا. اپنی تعریف اسے ہمیشہ شرمندہ کر دیتی تھی، اس لیے اس نے بات کو بدل دیا تھا. کیا بنا تمہارے بھائی کی نوکری کا؟ حریم کو اچانک یاد آیا کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنے بڑے بھائی کے لیے سخت پریشان تھا، کیونکہ وہ جہاں کام کرتے تھے اس کمپنی نے خسارے میں جانے کی وجہ سے بہت سے ملازمین کو فارغ کر دیا تھا، جس میں وہ بھی شامل تھے. یار الحمدللہ ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا. ایک اور کمپنی میں ان کی ملازمت ہو گئی، ورنہ بھابھی نے دن رات تانے دے دے کر سب کا جینا محال کر رکھا تھا. تمہیں اندازہ نہیں کہ معاشی مسائل کیسے گھروں کا سکون دھرم بھرم کر دیتے ہیں. اس کے لہجے میں موجود پریشانی سے وہ کچھ مضطرب ہوئی. اس نے کب ایسے مسائل دیکھے تھے؟ میں نے تو آنکھ کھولتے ہی گھر میں مسائل کا انبار دیکھا ہے. بابا کی 2 شادیاں تھیں، جبکہ ان کی ورک شاپ ایک گھر کا بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی. چھوٹی امی اور بڑی امی کی چک چک اور اوپر تلے کے دونوں کے 6 بچوں میں تو شروع سے ہی باغی تھا. واحد میں تھا جس نے یونیورسٹی کی شکل دیکھی اور ماس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کی، لیکن اس ڈگری کی وجہ سے دن رات پورے خاندان کی باتیں سنی. پھر بابا کے انتقال کے بعد چھوٹی اماں اپنے 3 بچوں کو لے کر میکے چلی گئیں. تب جا کر گھر میں کچھ سکون ہوا. اس کے کچھ عرصے بعد ہماری اماں بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئی، تو تب سے دونوں بھابھیوں کے عتاب کا نشانہ بن رہا ہوں. وہ بہت ہلکے پھلکے انداز سے اپنی کہانی ایسے سنا رہا تھا جیسے کسی اور کی داستان ہو. حریم کو اس کے ضبط پر رشک آیا. تمہاری بھابھیوں کا تعلق بھی تمہارے خاندان سے ہے کیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا. جی جناب، معمولی پڑھے لکھے اور چھوٹی موٹی نوکری پر فائز لڑکوں کے لیے چاچے مامے کی بیٹیاں قربان دیتی ہیں. باہر والے ایسے لڑکوں کو رشتے نہیں دیتے. وہ ہنستے ہوئے اپنے بھائیوں کا مذاق اڑا رہا تھا. خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں. بعض دفعہ خاندان کی معمولی اور عام شکل و صورت کی حامل لڑکیوں کے لیے بھی اچھے خاصے ہائی فائی ایجوکیٹڈ اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لڑکے بھی چھپاتے قربان ہو جاتے ہیں. میرے 3 بڑے بھائیوں کی مثال سامنے ہے. بڑے بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور بیگم BA فل.
چھوٹے بھائی سول انجینئر اور بھابھی FA پاس، اس سے چھوٹے بینکنگ اینڈ فائنانس میں PhD اور بھابھی صاحبہ میٹرک پاس۔ حریم نے اپنے مخصوص نرم اور متحمل انداز سے نوفل کی معلومات میں اضافہ کیا، جبکہ دوسری جانب وہ واقعی کچھ لمحوں کو سخت صدمے کا شکار ہوا۔ پھر کچھ سنبھل کر اس نے دانستہ شگفتہ انداز اختیار کیا۔ بھئی تمہاری بھابھیوں کی تو خیر لوٹری نکل آئی، جبکہ میری بھابھیوں کا دن رات جنجال پورے میں گزرتا ہے، ہر روز ایک نیا مورکا لگتا ہے، بیچاریاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی ہیں۔ نوفل کی بات پر اس کا حساس سا دل گہرے ملال سے بھر گیا، جبکہ دوسری جانب وہ خود بھی افسردہ ہوا تھا۔ بس یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ویسے بھی انسان نہ اپنی اور نہ ہی کسی کی قسمت سے لڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر۔ حریم نے اپنی بات مکمل کر کے ٹھنڈی سانس بھری، جبکہ دوسری جانب وہ سخت تعجب سے کہہ رہا تھا، حریم اعجاز، تم اتنی صابر شاکر لڑکی ہو کہ مجھے بعض دفعہ گمان ہونے لگتا ہے کہ تم کسی اور سیارے سے راستہ بھول کر یہاں آ گئی ہو۔ ریسیور کی دوسری جانب وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی، اس نے بھی تو ایسی باتیں پہلے کہاں سنی تھیں۔ وہ اب ہلکا ہلکا گنگنا رہا تھا، ذرا اونچی آواز میں گاؤ نا، تمہاری آواز میں بھی ہانیہ کی طرح خاصا سر ہے۔ وہ زور سے ہنسی تو نوفل کو لگا جیسے کسی مندر میں ایک ساتھ کئی گھنٹیاں بجی ہوں۔ وہ ایک دم محفوظ سا ہو گیا۔ ہماری آواز میں سر ہے، جبکہ ملکہ عالیہ کی ہنسی ہمیں کسی خاموش وادی میں بہنے والے جھرنے کی آواز لگتی ہے، جو آہستہ آہستہ دھیمے سروں میں بہہ رہا ہو۔ اس کے لہجے کی حدت نے حریم کے رخساروں پر لالی بھی کھیر دی تھی۔ وہ اب بہت غور سے اسے دل فریب انداز میں گاتے ہوئے سن رہی تھی۔ گانے کے بول اس کے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر ہم نے دل کو سمجھایا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ یار یہ ہے نوفل یزدانی، یہ ہانیہ الوی کے لہجے میں اس قدر حیرت، تعجب اور تأسف تھا کہ حریم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ شرمندہ ہو گئی۔ وہ آج پورے ایک ہفتے کے بعد ان کے گھر آئی تو حریم نے اسے نوفل کی تصاویر کا بتایا تو وہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی، اور پہلی ہی تصویر پر ہنی کو سخت دھچکا لگا۔ دونوں اس وقت ٹیرس پر رکھے جھولے میں مزے سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ آج خاصا روشن دن تھا، سامنے سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ یار یہ تو ظلم ہے، اس قدر خوبصورت لب و لہجے کا حامل شخص اتنا عام سا ہوگا، میں مر کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ہانیہ پر آج ببانگ دہل سچ بولنے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے حریم کے بے پناہ اصرار پر نوفل سے بات کی تھی، اور اس کی گفتگو سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہو گئی تھی۔ ایک تو اس کا لہجہ بہت متاثر کن تھا، اوپر سے اسے گفتگو کرنے میں کمال حاصل تھا۔ 20 منٹ اس سے بات کر کے ہانیہ کو کافی تسلی ہو گئی۔ وہ اسے خاصا معقول انسان لگا تھا، اسی وجہ سے اس نے اس پر تنقید کرنا کم کر دی تھی۔ یار دل کرتا ہے کہ گڑ کھا کر مر جاؤں۔ ہانیہ کے دکھ میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر حریم کے سرخ چہرے پر پڑی تو اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہ تم کیوں شلگم کی طرح سرخ ہوتی جا رہی ہو؟ خیر تو ہے نا؟ اس نے لیپ ٹاپ پیچھے کی طرف کھسکاتے ہوئے اسے غور سے دیکھا، جس کا چہرہ ناگواریت لیے ہوئے تھا۔ میں شرم کے مارے سرخ ہو رہی ہوں کہ مجھے آج تک یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ میری دوست اللہ کی بنائی ہوئی اشکال میں ایسے بھی نقص نکال سکتی ہے۔ حریم نے ٹھیک ٹھاک برا منایا تھا، جس کا اظہار اس کے لہجے اور الفاظ سے صاف صاف ہو رہا تھا۔ وہ قدرے رخ موڑے دھوپ سیکتی نونی کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں نیند سے بند تھیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، میں نے کب اس بندے کا مذاق اڑایا؟ صرف اتنا کہا ہے کہ اتنی خوبصورت آواز کا حامل شخص اتنی عام سی پرسنالٹی کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس کی رنگت چھوٹے کا دیا، عام سے نئے نقش پر ایک بھی لفظ نہیں کہا۔ تم نہ جانے کیوں اتنی کانشیس ہو رہی ہو؟ ہانیہ نے سنجیدگی سے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ میں تو کانشیس نہیں ہو رہی، مجھے نہ جانے کیوں لگا کہ تم اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس نے صاف گوئی سے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں حریم؟
हमारा कोई आज का साथ नहीं, हम गुज़िश्ता 20 सालों से इकट्ठे हैं। मैंने आज तक कभी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी एक का भी मजाक उड़ाया हो तो मुझे बताओ। उसके दो टोक अंदाज पर हरीम कुछ लम्हों को तो कुछ भी नहीं बोल सकी। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, ये शख्स गुज़िश्ता 3 माह से तुमसे राब्ते में है। तुमने उसकी खातिर अपने गुज़िश्ता 20-22 सालों के असूल तोड़ दिए। मैंने तो तभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। मुझे दिन रात तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैंने फिर भी मना नहीं किया। तुमने उसे उठाकर अपनी दर्जनों तस्वीर मेल कर दी, मैं तब भी चुप रही। तुमने कितनी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है भला। मैं हर लम्हा दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें किसी आजमाइश में ना डाले, लेकिन खुदारा तुम उस शख्स की खातिर मुझ पर गलत इल्जाम तो मत लगाओ। हानिया की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद और नागवारी का तासुर लिए हुए थी। वो अपने तराशीदा बालों को झटकते हुए उछलकर झूले से उतरी और ग्रिल के पास जाकर रमा दवा ट्रैफिक को देखने लगी। आई एम सॉरी यार, मैं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हसास हो रही हूँ। वो भी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई, तासुब भरे अंदाज से उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से माजरत कर रही थी, जबकि हानिया लाताल्लुकी से झुककर लॉन में अनार के दरख्त पर चढ़ी गिलहरी को देख रही थी। खजाने हर चीज़ पर डेरे डाल रखे थे। टिन मिन दरख्तों की बरहंगी अजीब सी लग रही थी। वो कुछ देर चुप रही और फिर अपने पास मुस्तरिफ से अंदाज से खड़ी हरीम को मुखातिब किया। देखो हरीम, हसास होना अच्छी बात है, लेकिन एतदाल ज़िंदगी के हर मामले के साथ साथ रवैयों और जज्बात के लिए भी ज़रूरी है। हद से बड़ी हुई जज्बातियत और हसासियत आपकी ज़िंदगी को तो मुश्किल बनाती ही है, लेकिन आपके साथ रहने वाले लोगों को ज़्यादा तंग करती है। गोश्त पोस्त का बना दिल तो हर इंसान के सीने में होता है, तो अगर आप आज़रदा हो रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि दूसरों को अपने अल्फाज और रवैये के साथ भी दुखी करें? हरीम ने तड़प कर सर उठाया। हानिया के अल्फाज और लहजा उसके लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बायस बने थे। सॉरी यार, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मम्मा की बीमारी और तुम्हारी बैंक की मसरूफियत ने मुझे तन्हा करके मज़ीद चिड़चिड़ा कर दिया है। देखो हरीम, अब तुम वसात देकर मज़ीद गलती कर रही हो। देखो, गलत रवैयों या बातों की कितनी ही दुरुस्त वजह क्यों ना हो, लेकिन वो दुरुस्त नहीं होती। आप अपने अमल के खुद जिम्मेदार होते हैं। आपको दूसरों की गलत चीज़ों की वजह से इस बात का परमिट नहीं मिल जाता कि आप खुद भी गलत रास्तों पर चल पड़े। हानिया ने उसकी बात काटकर बड़ी सरत के साथ इंतहाई मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर कहा था। हरीम के लबों पर बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कितना भी आम शख्स क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए खास है, इसलिए मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। मेरा मकसद बस इतना है कि बहुत ज़्यादा उजलत में ये सारे मराहिल तय मत करो और अल्फाज के पीछे मत भागो। ये धोखा देते हैं। इनका अपना कोई लिबास नहीं होता। हर कोई इनको खूबसूरत पहरन पहना कर आपके सामने लाता है। लफ्ज़ों के जिस्म को मत देखो, उनकी रूह को समझो। जिस्म तो धोखा होता है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। जब चीज़ों को उनके असल रंग से देखना शुरू कर दोगी तो कभी हर्ट नहीं होगी। तुम ठीक कह रही हो यार, लेकिन मैं क्या करूं, वो शख्स 3 माह में मेरे बहुत करीब आ गया है। मैं उसको अपने जहन से जितना भी चटकने की कोशिश करूं, वो उतना ही मेरे हवासों पर सवार हो रहा है। वो सर झुकाए ऐसे बोल रही थी जैसे अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रही हो। इट्स ओके यार, मैं समझ सकती हूँ। हानिया ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से उसके गालों को छुआ था, जबकि वो अब बोगनवेलिया की बेल को गौर से देख रही थी, जिस पर खजान ने भी कोई असर नहीं छोड़ा था। उस पर तितलियां महवे रक्स थीं। उसने दिलचस्पी से सामने सड़क पर जाते एक खुश और खुरम जोड़े को देखा था। लड़की अपने साथ चलते हुए मर्द की बातों पर बेतहाशा हंस रही थी। हानिया ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। लेकिन अब वो कहता क्या है? वो बहुत नरमी से उसके हाथ दबाकर उससे पूछ रही थी। उसकी बात पर हरीम एकदम ब्लश हुई। वो कहता है कि वो थोड़े से तजब्जुब का शिकार हुई तो हानिया ने उसका हाथ थपथपाकर उसे मजीद बोलने पर उकसाया। स्याह रंग के सूट में वो किसी उदास गज़ल का एक खूबसूरत सा मिसरा लग रही थी। वो आम सी थी, लेकिन उसमें एक महसूस की जाने वाली जाज़बियत थी। वो अपनी भाभी को प्रपोजल के लिए भेजना चाहता है।
کسی دل فریب خیال نے حریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ دیٹس گڈ۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس کی بات پر حریم نے الجھ کر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ وہ ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن میرے ساتھ نہیں۔ اس کے لہجے میں اس قدر یقین تھا کہ ہانیہ چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ بہت عرصے کے بعد مجھے زندگی اچھی لگنے لگی ہے۔ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے ایک اور اعتراف کیا تھا، جبکہ ہانیہ نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کے کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بڑے سکون سے سر اٹھا کر بڑے ہموار لہجے میں کہا، اور جب کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ اپنے محبوب کے سامنے اندھی، بہری اور گونگی ہو جاتی ہے۔ وہ صرف وہ منظر دیکھتی ہے جو اس کا محبوب اسے دکھاتا ہے۔ وہ صرف وہ باتیں سنتی ہے جو وہ سنانا چاہتا ہے۔ وہ صرف وہ بولتی ہے جو اس کا محبوب اس سے سننا چاہتا ہے۔ باقی دنیا چاہے چیختی رہے، اس کی سماعتیں کچھ نہیں سنتی۔ اس کے اپنے ہاتھ پکڑ کر اسے اندھا کنواں تک کیوں نہ دکھا دے، وہ نہیں مانتی۔ اس کی پیاری دنیا جہان کی طاقتیں صرف کر دیں، وہ اپنے محبوب کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتی۔ یہ کیسی محبت ہے یار، جو دیکھنے، سننے، سوچنے اور بولنے کی صلاحیتیں تک چھین لیتی ہے؟ پتہ نہیں، لیکن اس محبت نے مجھے بے بس سا کر دیا۔ اس نے ایک اور اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کا کیریئر کیا ہے، تمہیں کہاں رکھے گا؟ میں یہ سوال بعد میں کروں گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے اپنے نکاح کا بتایا؟ ہانیہ کی بات پر ایک تاریک سا سایہ حریم کے چہرے پر بڑی تیزی سے پھیلا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے یار، میں اسے کیسے بتاؤں کہ میری ماما نے زبردستی میرا نکاح خالہ زاد کزن کے ساتھ اس وقت کر دیا تھا جب میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔